مسلم از عاشق نباشد کافر است. از قلم حمیرہ فاطمہ پارٹ 7. عمار، رحمہ کا کیس ڈالو گے اس میں؟ ایبا کے بولنے پر عمار چونکا، پھر کچھ سوچتے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں چاہتا رحمہ دوبارہ وہی سب فیس کرے۔ بہت مشکل سے اسے یہاں لایا ہوں۔ اس آدمی کے خلاف ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں جو اس کی رہائی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ عمار کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سب اس وقت ایک کرمنل کی فائل تیار کر رہے تھے اور اس کے خلاف کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ فائل پوری طرح سے تیار تھی۔ یہ عافیہ کی فائل ہے، اسے بھی مرج کرو اسی کے ساتھ۔ ڈاکٹر ارحام نے فورینسک سے بھیجی ہے، فاتح نے اندر آتے ہی کہا اور فائل ایبا کی جانب بڑھائی، جو اس اپنے ہاتھ کی سپیڈ دکھاتے لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ سب اپنی باتوں میں لگے تھے، پر اسی بیچ عمار یہاں ہو کے بھی ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ دردناک ماضی۔ رحمہ ایک یتیم لڑکی تھی، سادہ دل، خوبصورت، مسکرانے والی، دوسروں کی مدد کرنے والی نرم دل لڑکی۔ 16 سال کی عمر میں اس کی ملاقات حادثاتی طور پر مس کے سے ہوئی تھی، جب ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور سنسان جگہ کی وجہ سے رحمہ سے لفٹ لینی پڑی تھی، جو کیب میں وہیں سے گزر رہی تھی۔ وہ معصوم گڑیا مس کے کو بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی بات چیت ہوئی اور پھر دونوں میں کافی پیار بڑھ گیا۔ رحمہ صرف آپی کہتی نہیں تھی بلکہ آپی مانتی بھی تھی۔ مس کے جب اسلام آباد آتی رحمہ سے لازمی ملتی، لیکن ایک دن ناقابل یقین چیز ہوئی۔ مس کے اور ان کی ٹیم نے ایک قدرے سنسان علاقے میں بنی ایک کچی عمارت جو سمندر کے نزدیک تھی پہ ریڈ کیا تھا۔ ان کا مقصد یہاں سے بحری سفر پہ لڑکیوں کو اسمگل کرنے سے بچانا تھا۔ ان ساتھیوں نے مل کر بہت بہادری ان کے حفاظتی گارڈز کا مقابلہ کیا تھا۔ اب سارے لڑکے ان لڑکیوں کو وین میں ڈال رہے تھے۔ وہ لڑکیاں کالج اور یونیورسٹیز کی تھیں جن کو مختلف طرح سے پھنسا کے یہاں لایا گیا تھا۔ وہیں مس کے اور ایبا پوری عمارت کی چھان بین کر رہی تھیں کہ کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے۔ سیکنڈ فلور کے ایک کمرے سے کسی لڑکی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ مس کے نے پھرتی سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ ان دونوں کی روح فنا ہوئی۔ اپنی چھوٹی بہن کی حالت نے مس کے کا سارا خون خشک کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے تھے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت، وہ بنا کسی حرکت کے پڑی سسک رہی تھی، جسم پر سخت دانتوں کے نشان تھے۔ مس کے تڑپ کے اسے ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ رحمہ میری جان، اٹھو نا بچہ، آپی کی بات سنو، ویک اپ میرا بیبی۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی دا ڈینجرس مس کے نہیں لگ رہی تھی۔ بے اختیار ایک آنسو ٹوٹ کے گرا۔ اس معصوم کی حالت برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ 17 سال کی یہ لڑکی مس کے کو عافیہ کی یاد دلا گئی تھی، وہ بھی ایسی ہی مری تھی۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کے اچھے سے اسے ڈھانپا اور عمار کو آواز لگائی۔ وہ فوراً اسے ہاسپٹل تک لے گئے تھے۔ 3 گھنٹے کے مسلسل تھکا دینے والے آبزرویشن کے بعد ڈاکٹر ارحام نے اس کے صحیح ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تب جا کے ان سب کی سانسوں میں سانس آئی تھی۔ میں اسے عافیہ نہیں بننے دوں گی۔ رحمہ وکٹم نہیں بنے گی، وہ سروائیور بنے گی، وہ ایک عزم سے بولی تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اس میں تم سب نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اس کے پاس رشتے نہیں ہیں، ہم سب اس کے رشتے بن جائیں گے۔ عمار، مام ڈیڈ کو بلاؤ۔ اس کے کہنے پر عمار ہاں میں سر ہلاتا کال ملانے لگا۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ کمرے میں آئی تو رحمہ چت لیٹے بنا کسی تاثر کے چھت کو گور رہی تھی۔ آپی میرے ساتھ کیوں؟ وہ کہتے مس کے کو پکڑے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نہیں میری جان، آزمائش کا وقت ہے، صبر کرو۔ جانتی ہوں کہنا آسان ہے، پر تم تو میری بہادر بہن ہونا۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے پیار سے کہہ رہی تھی، پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپی میں نہیں ہوں آپ کی طرح بہادر۔ اس کی سسکیاں مس کے سمیت باہر کھڑے ہر شخص کو تڑپا رہی تھیں۔ بھئی یہ کیا، تم روئی جا رہی ہو؟ دیکھو بند کرو رونا، تمہارے رونے کی وجہ سے میری بہن کی پیاری پیاری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ فاتح نے رعب سے کہتے اس کی پیاری آنکھیں صاف کی تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہاں بھئی، ہماری بہن اتنی رو تو کب سے ہو گئی۔ ہادی اور زہیب بھی اندر آئے اور پیار سے دیکھنے لگے۔ وہیں عمار خاموشی سے کارنر پہ کھڑا دیکھ رہا تھا تو ایبا فوراً میدان میں آئی۔ لسن، تم سب کہاں آ رہے؟ اصل پیار بہنوں کا ہوتا ہے جو ہم تینوں میں ہے۔ ایبا نے کس کے رحمہ کو گلے لگایا تو مس کے لب مسکرائے۔ رحمہ خاموشی سے ان سب کو اپنے لیے لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسے اپنا آپ بے مول لگ رہا تھا، اب کچھ انمول سا احساس ہونے لگا تھا، اور یہی مس کے چاہتی تھی۔ ارے جاؤ بھائی، پیار بھائی کا ہوتا ہے، نخرے تو ہم ہی اٹھاتے ہیں، ہے نا گڑیا؟ ہادی نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو اس کے پیار کو محسوس کرتے رحمہ نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا تو وہ تینوں ایبا کو دیکھ کے ہنس دیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، ڈال میں زیادہ پیاری بہن ہوں نا؟ ایبا نے اس کے نازک چہروں کو ہاتھوں میں لیتے پوچھا تو وہ دونوں کو دیکھنے لگی۔ کل تک رشتے نہیں اور اب ایسے ملے تھے جو اس کے لیے لڑ رہے تھے۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ ایک بھاری آواز پہ سب نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ایک ایجڈ کپل کھڑا تھا، پر دونوں ہی اس عمر میں بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے کب سے خاموش کھڑی مسکے کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ رحمہ کے پاس آئے۔ اس عورت نے بہت پیار سے رحمہ کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ میری بچی بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی بات پر اس آدمی نے جیب سے پیسے نکال کے سر کا صدقہ دیا۔ انکل یہ پیسے عمار کو دے دیں، بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہے۔ ایبا کے کہنے پر جہاں عمار کا حیرت سے منہ کھلا، وہیں سب کا قہقہا گونجا۔ رحمہ کے چہرے پہ بھی چھوٹی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نرس کو پیسے پکڑانے کے بعد آگے بڑھ کے اپنے حصار میں لیا۔ ہمیشہ مسکراتی رہو میرا بچہ۔ وہیں دوسرا بازو کھول کے مس کے کو اشارہ کیا تو وہ فوراً اس میں آ سمائی، ساتھ اپنی ماں کو بھی گلے لگایا۔ اسے عشق تھا اپنے باپ سے جو کبھی اسے بھول کے بھی نہیں بھولتا تھا۔ آئی لو یو مام ڈیڈ، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ وی لو یو بوتھ بچوں، وہ بھی پیار سے اس سمیت رحمہ کو پیار کرتے بولے۔ اتنی محبت پہ رحمہ کی آنکھیں نم کر دی گئی تھیں، جینے کی امید جاگی تھی۔ پھر وقت لگا، لیکن ان محبتوں کے جہان میں وہ آہستہ آہستہ اس ڈرامہ سے نکل آئی۔ جھٹکا تب لگا جب عمار نے اس سے نکاح کی خواہش ظاہر کی جو اس سے پہلی نظر میں چاہنے لگا تھا۔ وہیں رحمہ جسے 1 سال میں ماں باپ جیسا پیار ملا تو کیسے ان کا مان نہ رکھتی۔ دل سے وہ راضی نہ تھی، مگر اپنی ماں کے ایک بار پوچھنے پر ہی اس نے ہاں کر دیا۔ وہیں باپ نے ڈاکٹر بننے کی خواہش ظاہر کی جس پہ اس نے دوبارہ اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کی۔ پہلے پہل تو دل ڈرا کیونکہ اس حادثے کے بعد شادی کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ ان 2 سالوں میں اس محبوب شوہر نے اس کے سارے غم سمیٹ لیے تھے۔ عمار کے ماں باپ نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے بیٹے کے اقدام پہ بہت خوش تھے۔ وہیں مسکے بھی مطمئن ہو گئی تھیں۔ واصل شاہ صرف اس کا نہیں بلکہ بہت سی معصوم لڑکیوں کا گنہگار تھا۔ رحمہ کے حادثے سے 2 ہفتے پہلے ہی ایک 17 سالہ عافیہ نامی لڑکی جسے 1 ہفتے تنگ کیا، پھر اسے کڈنیپ کر کے مسلسل 3 راتوں تک اس پہ تشدد کیا اور پھر اس کے گھر کے باہر اسے پھینک دیا۔ مس کے نے اسے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، بہت ہمت سے اسے سنبھالا، لیکن لوگوں کے طعنوں نے اس کے بوڑھے باپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، اپنے آخری خط میں اس نے ایک جملہ لکھا تھا، میری گڑیا کو انصاف ضرور دلانا۔ وہیں اس واقعے کے اگلے دن ہی اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آیا، پر وہیں جملہ ان کا بھی تھا، تم ضرور انصاف دلانا میری بچی کو، مجھے بھروسہ ہے تم پہ۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ سب سن تھے۔ وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے لیے کھڑی ہوئی تھی ہمت ہار گئی تھی، اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں ہی لیے گئی تھی۔ اس کے آخری لفظ مس کے سمیت سب کو جھنجھوڑ گئے تھے۔ آپی میں بہت اذیت میں ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میری وجہ سے میرا خاندان تباہ ہو گیا۔ مس کے اسے روکنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی اسے کچھ ہو، پر وہ ان کا ہاتھ پکڑے مزید گویا ہوئی۔ میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے آپ پہ۔ آپ اس کا سانس اکڑ رہا تھا، پر وہ آج کہنا چاہتی تھی، آپ اسے بھی اتنی اذیت دینا، میرے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا حساب لینا۔ میں جینا چاہتی ہوں، پر یہ معاشرہ مجھے جینے نہیں دے گا۔ منحوس ماں باپ کو کھا گئی، پھر بھی زندہ ہے۔ وہ کھوکھلی سی ہنسی، وہیں سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آپی، میری پیاری آپی، وہ خوش نہیں ہونا چاہیے زندگی۔ آپی۔ پھر اس وارڈ میں خاموشی چھا گئی تھی، موت جیسی خاموشی۔ مس کے پاگلوں کی طرح اسے اٹھانے، ان کی حالت کے پیش نظر ان کے فادر فوراً آئے اور بہت مشکل سے اسے سنبھالا، اعتبار دیا، ہمت دی، وہی جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے۔ کیا عافیہ نے کچھ غلط کہا؟ کیوں ہے ہمارا معاشرہ ایسا؟ کیوں لڑکیاں ہی قصوروار ہوتی ہیں؟ کیوں یہ درندے کھلے گھومتے ہیں؟ کوئی ان سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ یہ مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں پیدا کرنے والی ایک عورت ہے؟ کیسے یہ کسی عورت کے تقدس سے کھیل جاتے ہیں؟
مائیں تو اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جانتی ہیں، پھر یہ مائیں ان کی پہلی غلطی پر تھپڑ کیوں نہیں مارتی؟ کیوں انہیں درندہ بننے دیتی ہیں؟ معاشرے میں ایسے ناسور کب ختم ہوں گے بھی یا نہیں؟ مس کے کا کہنا تھا وہ بھی واصل کے خلاف کچھ بھی کریں وہ بچ جائے گا۔ اس کے سر پر بلیک سٹار کا ہاتھ ہے اور اسے پکڑنا ضروری ہے۔ بلیک سٹار مافیا کنگ، جس کیس پر وہ لوگ 2 سال سے کام کر رہے ہیں اور بہت جلد گناہگار کو پکڑنے والے تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اسے فون کی رنگ محسوس ہی نہیں ہوئی۔ جبھی ہادی کے ہلانے پہ وہ ہوش میں آیا، سامنے موبائل پر رحمہ کی کال آ رہی تھی۔ عمار نے آنکھیں اوپر کیں تو ہلکی نمی کی جھلک دکھی۔ وہ فوراً ایکسکیوز کرتا موبائل لیے باہر نکل گیا۔ وہیں ان سب کے چہرے بھی مرجھائے تھے جو عمار کی اداسی کی وجہ بخوبی جانتے تھے، پر جہاں ایبا اور ہادی ہوں وہاں اداسی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کو خوش کرنے کا سوچنے لگے۔ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کی خوشیوں کا سوچتے ہیں۔ مہر نکلو بھی یار، زین کب سے اسے بلا رہا تھا، پر وہ باتھ روم کا دروازہ بند کیے کانوں میں کاٹن برڈز ڈالے بیٹھی تھی، کیونکہ آج بھی زین نے اسے صبح اٹھا دیا تھا اور اتفاق سے زین تیار نہیں ہوا تھا تو وہ اس سے بدلے لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب بہت ہی چالاکی سے پہلے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا اور زین کا صبر بھی جواب دے چکا تھا۔ مہر، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، باہر آ جاؤ ورنہ۔ پر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لاک توڑنا پڑا، پر دروازہ کھلتے ہی سامنے کے منظر نے اس کے ماتھے پر بل ڈالے تھے، جو بہت ہی سکون سے شاور والی سائڈ پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ کے سو رہی تھی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے آگے بڑھا اور شاول کھول دیا۔ وہ جو سکون کی نیند میں تھی، پانی کی برسات پہ اسے لگا جیسے وہ سمندر میں ڈوب تو نہیں گئی۔ ہڑبڑا کے اٹھی، پر سامنے زین کو دیکھ جو خود بھی اس برسات میں گیلا ہو چکا تھا، اس نے برا سا بنایا۔ کاٹن برڈز نکالے اور کھڑی ہوئی۔ زین نے اسے منہ کھولے دیکھا، مطلب وہ کب سے اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم، وہ کچھ بولتا، محرومہ نے بات کاٹی۔ مرشد صاحب، تمیز نام کی چیز ہے یا نہیں؟ نہیں مانو بلی، نہیں ہے تمیز مجھے۔ تم میں تو بہت تمیز ہے نا۔ باہر تمہارا مزاجی خدا تمہارا ہجر کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہے اور تم ہو کے یہاں بیٹھے آرام فرما رہی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ شاباش ہے بھائی، کیوں میری نیند کے دشمن بنے ہیں، آج بتا ہی دیجئے۔ وہ پہل تو زین کے اتنے سخت جملوں پر منہ کھولے دیکھنے لگی، مگر پھر چڑ کے بولی، ہاتھ نچا کے کہتی، آخر میں معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتی وہ زین کو اتنی کیوٹ لگی کہ اپنی دل کی خواہش پہ لبیک کہتا وہ محرومہ کو کھینچ کے خود سے لگا چکا تھا، اور اب وہ معصوم استیو ہیکل کی سخت گرفت سے نکلنے کی تگودو میں تھی۔ زین چھوڑیں۔ زین کی تپش دیتی نظروں کو تاب میں نہ لاتے ہوئے اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی قربت جان لیوا تھی، اس بات کا اعتراف اس کا دل ہر بار کرتا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ترنگ میں کہتے اس کے بھیگے عارض پہ چپکے ہوئے گیسوں کو کان کے پیچھے کرنے لگا، وہیں اس کے ہاتھوں کا سرسراتا لمس اپنے چہرے اور کمر پہ محسوس کرتے محرومہ کی جان ہوا ہوئی۔ زین پلیز۔ محرومہ نے رونی صورت بناتے اپنے نیچے کے ہونٹ باہر نکالے تو زین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دونوں شاور کے نیچے کھڑے بھیگ رہے تھے۔ ایسے نہ کرو میری جان، بندہ بشر کمزور دل کا مالک ہے، اس میں اتنا صبر نہیں کہ تمہاری یہ دلکش ادائیں دیکھ کے بھی خود کو سنبھال سکے۔ وہ ایک بار پھر شوق ہوا۔ زین پلیز نہ باہر چلیں، میں بس 10 منٹ میں آ رہی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ اوکے ڈارلنگ، یو ہیو جسٹ 10 منٹس، ناٹ ایون سنگل سیکنڈ لیٹ، اوکے؟ اسے تنبیہ کرتے بمشکل اس کے بھیگے سراپے سے نظریں چراتے باہر نکل گیا تو محرومہ نے جلدی سے اوپر والا لاک لگایا، کیونکہ ہینڈل والا لاک تو کسی کے صبر کے آگے ٹوٹ چکا تھا۔ دن گزر رہے تھے۔ رائمہ کو انتظار تھا کہ کبھی نہ کبھی ابرام ضرور آئے گا، پر اس کا انتظار ہی رہا، لیکن صبر کا پھل دیر سے صحیح ملتا ضرور ہے۔ وہیں ایک عجیب بات جو زین نے نوٹ کی، وہ محرومہ کا اس سے گریز برتنا۔ وہ اب پریشان ہونے لگا تھا۔ رات کو گھر آتا تو وہ سو چکی ہوتی، جسے زبردستی اٹھانا پڑتا تھا۔ اب وہ بنا چوں چرا کے اس سے پہلے اٹھ جاتی، نہ صرف اٹھتی بلکہ اس کا سارا سامان نکال کے سیٹ کرتی اور باہر چلی جاتی۔ وہ اس کا گریز محسوس کر رہا تھا۔ اتوار کو جب گھر میں تھا تب بھی پورا دن اس سے کتراتی رہی،
کچھ پوچھو تو ہاں نہ میں جواب دے دیتی۔ وہ اب سچ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ نہ جانے کیا برا لگ گیا ہے۔ اسی لیے آج وہ 5 بجے سے پہلے اٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 5:30 بجے اٹھی تھی، فریش ہو کے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگی۔ اب وہ زین کے کپڑے نکال رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ زین کمرے میں نہیں ہے۔ اسے فکر لاحق ہوئی، یا اللہ کہاں چلے گئے؟ رات کو تو آئے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ پھر میں جانتی ہوں آپ پریشان ہیں میری وجہ سے، پر اب وقت قریب ہے، راز فاش ہونے والا ہے، جھوٹ کا نقاب اترنے والا ہے۔ میں چاہتی ہوں اب جو فیصلہ آپ کریں وہ سچ جاننے کے بعد کریں۔ تب تک کے لیے آئی ایم سوری، پر یہ ایک حقیقت نہیں بدلے گی کہ محرمہ عادل خان زادہ کو سید زین شاہ سے عشق ہے۔ بس اب صحیح وقت کا انتظار ہے۔ یا اللہ میرے شوہر کو اپنے امان میں رکھنا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب گیٹ کھلنے کی آواز پہ اس نے چونک کے دیکھا۔ سامنے ہی زین بلیک شلوار کرتے میں گرے شال شاہوں کے انداز میں پھیلائے اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ بے ساختہ محرمہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ یقیناً نماز ادا کر کے آیا تھا۔ محرمہ کی اسمائل دیکھ زین کو بھی خود میں سکون اترتا محسوس ہوا، پر چند لمحوں کا کھیل تھا کیونکہ چہرے پر دوبارہ بیگانگی کا شبہ تھا۔ وہ اپنے کام میں لگی تو زین اس کے پاس آیا اور پیار سے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ مرشد صاحب کی مانو بلی خاموش کیوں ہے؟ زین مجھے نیچے جانا ہے، وہ کہتے درشتگی سے اس کا حصار توڑتے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ چہرے پہ درد کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ طاقتور مرد بھی اپنے عشق سے لاپرواہی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ وجہ سے بھی بے خبر تھا، پر اس کا دل کہتا تھا یہ بے خبری کچھ لمحے کی آزمائش ہے۔ ایبا، فاتح کی چیخ پہ ایبا نے اسے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے اس عمل میں فدا جان جاتا، پر اس وقت وہ شدید غصے میں تھا۔ جب تمہیں کوئی کام نہیں آتا تو تم کرتی کیوں ہو یار؟ وہ بے چارگی سے بولا، کیونکہ وہ اس لڑکی سے غصہ جو نہیں ہو سکتا تھا۔ غصہ تو اسے اپنے دل پہ آتا تھا جو اس بدتمیز کی ہر غلطی کے بعد بھی اسی کے نام کی صدائیں لگاتا تھا۔ میں تو آپ کے لیے کچھ بنانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد پہ فاتح کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اس کی انتہائی معصوم بیوی نے بیک وقت 2 کارنامے کیے تھے۔ پہلا، اس کی فیوریٹ شرٹ استری کے نیچے رکھ کے بھول گئی، کیونکہ محترمہ نے استری کے ساتھ ساتھ پین کیکس بھی اوون میں رکھے تھے۔ استری کے دوران پین کیکس جل گئے اور اس کے ماتم میں اتنا وقت لگ گیا کہ اس کی شرٹ بھی جل گیا۔ لیکن یہاں ہی بس نہیں ہوئی تھی۔ محترمہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے نوڈلز چڑھائے تاکہ کچھ کھا سکیں، لیکن ٹی وی پہ چلتے پروگرام میں اتنا بزی ہو گئی کہ نوڈلز جل کے خاک ہوئے۔ ساتھ پتیلی کالی اور نوڈل کے بائٹ دیوار پر چپکے ہوئے ملے۔ اب وہ صدمے کی کیفیت میں سب دیکھ رہا تھا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا یہ لڑکی پروفیشنل لائف میں کتنی شارپ ہے، پر فاتح کی قسمت میں تو اب پوہڑ بیوی لکھی تھی۔ جان، میں نے آپ سے کہا تھا کیا؟ بمشکل اپنا غصہ پیتے اس سے پوچھنے لگا، کیونکہ اس کو یاد نہیں پڑتا کہ کون سی منحوس گھڑی میں اس نے اپنی سگھڑ بیوی کے ہاتھ کے کھانے کی فرمائش کی ہو۔ پھر کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ نہیں کرا، پر میرا دل تھا۔ پر اس کو صاف کرنے کا میرا دل نہیں ہے۔ فاتح چڑھا۔ آپ صاف کریں پلیز، مجھ سے نہ بہت مشکل ہے، میں آپ کو بدلے میں انعام دوں گی۔ کیا انعام دو گی؟ وہ جب دوں گی تب دیکھ لیجئے گا۔ نہیں، انعام میری مرضی کا ہوگا۔ اوکے صحیح، اب صاف کریں کچن۔ وہ کچن کی خراب حالت دیکھ کے فوراً مان گئی۔ ٹھیک ہے، جا کے تیار ہو جاؤ، اور ہاں وہ بلیک والی ساڑی پہننا، اسے حکم دیتا ساتھ ساتھ اپنے دل کی خواہش رکھی۔ کیوں ہم کہیں جا رہے ہیں؟ تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہا۔ اس سے پہلے اس کا موڈ خراب ہوتا وہ ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کیا بات ہے، آج بیگم نے خود بلایا ہے، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ عمار نے مسکراتے ہوئے رحمہ کو چھیڑا۔ وہ رحمہ کے کہنے پہ اسے ہاسٹل سے ریسٹورنٹ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میرا نہ دم گھٹ رہا تھا ہاسٹل میں، اور آپ ملنے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ آپ کو یاد نہیں آئی میری؟ وہ اداسی سے شکوہ بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہاری دوستیں فارغ سمجھتی ہیں۔ عمار نے سارا ملبہ رحمہ پر گرایا۔ دراصل تو مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پایا تھا۔ میں نے طبیعت صاف کر دی ہے ان کی۔ تم اور لڑو ناممکن، واقعی یقین کرنے والی بات تو نہیں تھی۔ نہیں، باپی نے سمجھایا تھا، میں اب سچ میں جواب دے دیتی ہوں، اس لیے اب کوئی مجھ سے نہیں لڑتا۔
وہ جوش سے بتانے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی کل کائنات جو اس کے پاس تھی۔ اچھا اب میں آؤں گا، اوکے؟ عمار کی بات پہ وہ مسکرا دی۔ پڑھائی کیسی جا رہی؟ پھر ان کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک بھرپور دن اس کے ساتھ گزار کے وہ اسے ہاسٹل چھوڑ آفس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سب سے الگ رات کی سیاہی میں وہ فارم ہاؤس کے پول میں پیر ڈال کے بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ ساتھوں ایک فارم ہاؤس میں اسٹے کیے ہوئے تھے جو کہ مس کے کا تھا، پر کام کے سلسلے میں وہ یہیں رکے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے چیمپئن، کہاں گم ہو؟ ہادی نے آتے ہی اس کا سکتہ توڑا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ اب آفیسر زہیب کی آنکھوں میں نمی، جانتے ہو نوجوان روتے نہیں۔ میں رو نہیں رہا، بس اپنے خیالوں میں تھا، نمی کا احساس نہیں ہوا۔ بنا چوں چرا کیے بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ میں سوچ رہا تھا کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو مجھے ٹھکرا کے اس زانی کو اپنا لیا، اس نے دکھ سے کہا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی اور ان کی منگنی ہو چکی تھی، ہادی نے سمجھانا چاہا۔ ہاں، کاش کہ میں تھوڑا پہلے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا، اور کیا ہو جاتا، وہ مجھے ایک چانس دے دیتی۔ لہجے میں کرب کا جہان آباد تھا۔ کاش نہ کر، سب قسمت کا کھیل ہے، اور لڑکیاں ماں باپ کی عزت کے آگے سب قربان کر دیتی ہیں، وہ کیسے خود منگنی توڑتی؟ اس کی بات پہ زہیب نے اس بات پہ سر ہلایا۔ چل ہیرو، اداس نہ ہو، بہت جلد ہی انہیں تیرے کاندھے کی ضرورت پڑے گی، تب لگا لینا اسے سینے سے، لڑ جانا سب سے اس کے لیے، ہیرو بنا لے گی تجھے اپنا۔ وہ اسے چیئر اپ کہتے ہوئے بولا تو وہ ہنس کے اسے گلے لگا چکا تھا۔ آخر یہی دوست تو تھے اس کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ کمینوں، مجھے بھول گئے؟ فاتح نے گھور کے دونوں کو دیکھا، جس پہ زہیب دھیرے سے مسکرایا اور ہادی نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے نوازا۔ ہاں بھئی، ہم بس بیسٹ فرینڈز ہیں اور شدید کنوارے بھی۔ تو نکل بیوی کے پہلو میں بیٹھ، ہادی چڑ کے بولا۔ جل ککڑا ہے کتنا بڑا، منگنی ہوئی بھی ہے، آیا وڈا شدید کنوارا۔ فاتح کہتا آگے بڑھا اور دونوں کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ تینوں ہنس دیے۔ وہ تینوں اور مس کے کالج ٹائم سے ساتھ تھے۔ محرومہ شیشے کے سامنے کھڑی گہری سوچوں میں گم تھی۔ سوچوں کا محور اس کی اور زین کی زندگی اور کھلنے والا راز تھا۔ کیا حقیقت اسے اور زین کو الگ کر دے گی؟ نہیں، اگر ایسا ہوا تو وہ کیسے رہے گی؟ تو وہ کیا اپنے فرض کی قربانی دے دے؟ نہیں، محبت قربان کر سکتی ہوں، فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ کیا محبت سے دستبردار ہونا آسان ہے؟ پر اس کی محبت سچی ہے، کیا پتہ جیسا وہ سوچ رہی ہو ویسے نہ ہو۔ کیا پتہ اس کا رب اس کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دے۔ ہاں، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اسے بھی نہیں لوٹائے گا۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑی تھی۔ وہ ایک شخص بہت خاص ہو گیا تھا، دل کے قریب ہو گیا تھا۔ اس سے دور جانے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ وہ جانتی تھی وہ زین کو اگنور کر کے اسے تکلیف دے رہی ہے، پر اب وقت قریب تھا، رازوں سے پردے اٹھنے تھے، جھوٹ کو بے نقاب ہونا تھا۔ جب زین کو اس کے یہاں آنے کا مطلب پتہ چلے گا تو وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا؟ ایک یہ بات محرمہ کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کا دل دو حصوں میں بٹ گیا تھا اس وقت، ایک طرف فرض تھا، دوسری طرف محبت۔ جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی وہ کبھی فراموش نہیں کر پائی تھی، پر محبت نہیں، شاید عشق کر بیٹھی تھی وہ اپنے محرم سے۔ مطلب نے عبادت کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ اسے بے صبری سے انتظار تھا، 2 دن بعد 2 سال کی محنت کا حساب ہونا تھا، پھر سب کچھ کلیئر کر کے وہ زین کو بھی منا لے گی۔ اس خیال کے آتے ہی چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کھٹکے کی آواز پہ اس نے چونک کے دیکھا تو آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے ساکت ہوئیں، نیلے نگینوں میں بے چینی پھیلی، سرخی مائل لب سمٹے۔ زین کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی سفید شرٹ پہ خون لگا تھا اور بازو پہ پٹی بندھی تھی جس پہ سرخ نشان واضح تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اس کی طرف کو نظر انداز کرتا بیڈ پہ جا کے بیٹھا تھا۔ زین، کیا ہوا یہ؟ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھے، اس کے کسرتی بازو پر ہاتھ رکھے فکر مندی سے بولی، پر مقابل کو شاید اس کی فکر و پرواہ سے غرض نہ تھی۔ زین نے ہنی کلرڈ آنکھوں میں بیزاریت لیے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ درشتگی سے کہہ کر اس کا ہاتھ جھڑک گیا تو محرمہ نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ جھیل جیسی آنکھوں میں نمکین موتی زین کی دل کی دنیا میں قہر برپا کر گئے تھے، پر اسے اپنے آپ پر قابو رکھنا آتا تھا۔ جاؤ یہاں سے، آرام کرنا ہے تھوڑی دیر۔
اس کی سخت آواز پہ دماغ نے فوراً کہا چھوڑ اسے، ہلائے کی نہیں تمیز کے، پر دل نے فوراً حمایت کی، تکلیف میں ہے، پیار سے سمجھاؤ فوراً مان جائے گا۔ ہر بات پہ دماغ سے کام لینے والی محرمہ اپنے شوہر کے معاملے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی تھی اور اب گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ کون سی ناراضگی، کون سا نظر انداز کرنا، کون سی پلاننگز، سب کو بھلائے وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ آئی ایم سوری زین، میں بہت بری ہوں نا، آئی نو، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں، میں آئندہ آپ کو کبھی اگنور نہیں کروں گی۔ وہ اس کے رویے کی وجہ جانتی تھی، جب ہی وجہ ختم کرنے کا سوچا، اسے اگنور کرنا ایک طرف، وہ اسے تکلیف میں اکیلے کیسے چھوڑ دیتی، کیونکہ ہاتھوں پہ اٹھتی درد کی ٹیسیں چہرے کے تاثرات سے واضح تھیں۔ جھوٹ، تم وعدے کر کے مکر جاتی ہو، ہر بار تم میرے پیار کی منکر بن جاتی ہو، اس بار میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ زین نے اسے سائڈ ہٹاتے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ زین، بھیگے لبوں سے دھیمی سرگوشی کرتے وہ زین کی توجہ خود کی جانب مبذول کروا چکی تھی۔ اس کے وجیح چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے نزدیک ہوئی اور ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ زین نے طمانینت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے دنوں بعد یہ لمس محسوس ہوا تھا، دل اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے درد ہو ہی نہ۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اب دور نہیں جاؤ گی نا؟ اسے باہوں میں بھرتے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ چہرہ اس کے سینے میں چھپائے، ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھے، دوسرے ہاتھ کو اس کے چہرے پر رکھے وہ منمناتے گویا ہوئی۔ وہ سوچ چکی تھی کسی اور کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کرے گی، نہ فرض سے پیچھے ہٹے گی، نہ محبت داؤ پہ لگائے گی۔ زین نے اسے اپنے حصار میں لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کیا۔ زین، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کس بات کا روک لگا کے بیٹھ گیا ہے؟ سمیر، زین کا دوست، اسے کب سے گاڑی سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ سوال کر گیا۔ اس کی بے تنائی اور ہر چیز سے بیزاری وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، گاڑی میں بیٹھ تجھے گھر ڈراپ کروں، پھر ساحل پہ جاؤں گا۔ ساحل پہ؟ آج کل تجھے گھر جانے کی جلدی نہیں ہوتی؟ کیا بات ہے زین، صاف صاف بتا، دوست ہوں تیرا۔ اس کے انداز میں پریشانی تھی، وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کا رازدار، اور کوئی شک نہیں اس کا مخلص دوست تھا۔ باہر بھی دونوں ساتھ ہی پڑھنے گئے تھے۔ بہت لوگ آئے گئے پر ان کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور اتنے دنوں سے اپنے دوست کو پریشان دیکھ وہ صحیح معنوں میں پریشان تھا۔ یار پتہ نہیں محرمہ کو کیا ہوا ہے، مجھے نظر انداز کرنے لگی ہے، دور رہنے لگی ہے، مجھ سے تنہائی کاٹنے لگی ہے، مجھے بہت اذیت میں ہوں، نہ جانے کیا خطا کر بیٹھا ہوں، سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کا لفظ بلفظ سچ اور کرب کے نشتر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ پریشان نہ ہو جانی، مجھے تو لگتا تجھے تنگ کرنے کے لیے نخرے دکھا رہی ہے، ورنہ وہ تو تجھ سے پیار کرتی ہے بہت۔ سمیر نے اپنے اندازے سے کہا، پر وہ بہت سیریس ہے۔ زین کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تیرے لیے کوئی سرپرائز ہو۔ ایک نیا اندازہ کیا گیا، وجہ بس اس کی فکر کو کم کرنا تھا۔ جو بھی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اچھا ایک کام کر، تو نہ اپنا جھوٹا ایکسیڈنٹ کروا لے، دیکھنا ساری محبت باہر آ جائے گی۔ اس کی بات کو سوچتے زین نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تو وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ زین، گاڑی کی سپیڈ سلو کر، سمیر نے حواس باختہ ہوتے کہا۔ وہ جو سکون سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اچانک گاڑی کی تیز ہوتی سپیڈ پہ ہوش میں آیا۔ شروع میں تو اگنور کیا، پر سپیڈ آپے سے باہر ہوئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اسی کے برعکس ڈرائیو کرتے زین کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، جیسے سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ کیا کر رہا ہے جانی؟ یار سپیڈ سلو کر، میری نہ ہوئی ہوئی بیوی بھری جوانی میں بیوہ ہو جائے گی اور میرے چنو منو یتیم ہو جائیں گے۔ زین اسے دیکھ کے ہولے سے مسکرایا، جو ایسی سچویشن میں بھی اپنے شغل سے باز نہیں آیا تھا۔ ابے اوئے ہنس مت، میری پینٹ گیلی ہو رہی ہے۔ اب کے سچ میں سمیر کے چکے چھوٹے تھے۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے جنگل کا راستہ۔ وہ تو اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔
وہ اسے کئی گالیوں سے بھی نواز چکا تھا، پر زین نے تو جیسے کان بند کر لیے تھے۔ یار تجھے میری دوستی کی قسم، بتا دے کیا کرنا چاہتا ہے۔ جو تو نے کہا وہی کر رہا ہوں۔ زین کا اطمینان قابل دید تھا۔ کتے، میں نے نقلی ایکسیڈنٹ کا کہا تھا، پر میں اپنی محرمہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اسے کہتے زین نے اسپیڈ سے چلتی کار کا رخ ڈرائیور کی طرف کیا تھا۔ حرام، میں مر جاؤں بھلے، وہ چیخا۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے گاڑی تیزی سے درخت سے ٹکرائی تھی، پر جو ہوا وہ سوچ سے مختلف تھا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے سمیر کا سر ہلکا سا ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، جسے اتنی چوٹ نہیں آئی تھی جتنا تیز وہ چیخا تھا۔ اس کے برعکس ڈرائیونگ سیٹ پہ جھٹکا لگنے اور گاڑی لاک نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر کی طرف گرا تھا۔ درخت کی طرف ہلکی جھاڑیاں تھیں، پر زین کی بدقسمتی کہ جھاڑیوں میں ایک عجیب قسم کا لوہے کا اوزار رکھا تھا، جس کا نوکیلا حصہ زین کو بری طرح سے چبھا تھا، پر ہونٹوں کو بھینچے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ سمیر ہوش میں آتا فوراً باہر نکلا۔ اس کے سر پہ ہلکی سی خراش آئی تھی، پر جان پہ تو زین کو دیکھ کے بنی تھی۔ موبائل فلیش آن کرتا اس نے بہت کوشش سے وکیل نکالا تھا، تو وہ چیخ پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں درد کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں۔ تو ٹھیک ہے میرے یار؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں بھائی، محبوبہ بات مان میری، اپنی بیوی کی ہمدردیاں چاہیے تیری نہیں۔ اسے جھڑکتا وہ کھڑا ہو گیا، کجا کہ اس کا بے وقوف دوست رو ہی نہ دے۔ چل پہلے ہاسپٹل۔ اس بار ڈرائیونگ سیٹ سمیر نے سنبھالی۔ نہیں، گھر جانا ہے۔ زین نے صاف انکار کیا، اسے جلد از جلد محرمہ کے پاس جانا تھا۔ چل رہا ہے یا بھی اٹھا کے جیل میں بند کر دوں؟ سمیر نے اپنے عہدے کا روب جھاڑا، جو پیشے سے پولیس آفیسر تھا۔ اوئے چل آیا بڑا کرپٹ آدمی۔ زین نے اسے جلایا اور طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ وہ اس کے پیشے کا ایسے ہی مذاق اڑاتا تھا، جبکہ در حقیقت تو یہ اس کے دوست کا خواب تھا، جس کی وہ عزت بھی بہت کرتا تھا۔ جو بھی ہوں، تیری طرح پاگل نہیں ہوں، وہ اسے جھڑک کے کہتا ہاسپٹل لے کر گیا۔ وہاں سے بینڈیج کروا کے اسے گھر تک چھوڑا اور پھر حویلی سے زین کی بائک لیے اپنے گھر کے لیے نکلا تھا۔ زین یہ کیسے ہوا؟ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ محرمہ نے ہلکا سا چہرہ باہر نکالے اس کے ہاتھوں کو چھوتے پوچھا۔ کچھ نہیں جان، ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا گاڑی کا۔ وہ اس کے سرخ گالوں کو شدت سے چوم کے بولا۔ اف، یہ سمیر بھائی کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو چلائی کیوں؟ لاپرواہی کی حد ہوتی ہے، پولیس والے ہو کے اتنے لاپرواہ۔ اکثر گاڑی سمیر ہی ڈرائیو کرتا تھا، جبھی وہ اپنی لے میں سمیر کو صلواتیں سنا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے شوہر کا اپنا کارنامہ ہے۔ زین کے لب مسکرائے۔ اگر سمیر اس کے متعلق باتیں سن لیتا تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتا کہ لے دے کر دونوں میاں بیوی اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ جان غلطی سے ہو گیا تھا، ہلکی سی چوٹ ہے، ڈونٹ وری۔ وہ اس کی طرف بہت پیار سے دیکھ رہی تھی، جبکہ انگلیاں اس کی شرٹ کے بٹنز کھولنے میں مصروف تھیں۔ اس نے احتیاط سے شرٹ ہٹائی تاکہ اس کا زخم دیکھ سکے۔ زین، یہ تھوڑا سا تو نہیں ہے؟ اس کی روحانسی آواز پہ زین نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آہ میری مانو بلی، اتنی سی بات پر رو رہی ہو، کچھ نہیں ہوا ہے۔ تم میرے پاس رہو نا، میرے سارے درد کا مرہم ہو جائے گا۔ وہ اسے پھر سے سینے سے لگائے بولا۔ اچھا شرٹ چینج کریں؟ نہیں رکو، میں پانی ڈال کے آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا کھڑا ہوا۔ اسے خون جیسی چیزوں سے سخت کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ مرشد صاحب ہوش میں تو ہیں، زخم میں پانی نہیں لگاتے۔ ارے میں دھیان رکھوں گا زخم پہ پانی نہ لگے۔ وہ اس کے گال سہلاتا کبرڈ کی طرف بڑھا۔ جب نہا کے باہر آیا تو زخم بھی ہلکا سا پانی لگ گیا تھا، جب بھی دوبارہ بینڈیج کرنے لگا۔ چھوڑیں اسے، میں کرتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کاٹن لیے احتیاط سے زخم صاف کرنے لگی، جبکہ زین اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بینڈیج کے بعد وہ آرام سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ناراض کیوں تھی اتنے دنوں سے مجھے؟ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے پیار سے بولا۔ آئی ایم سوری۔ جب اس نے اور کچھ نہ کہا تو وہ سمجھ گیا وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھو میری طرف، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں محرمہ، پلیز آئندہ ایسے مت کرنا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ بغور اس کے تاثرات دیکھتے لفظ بلفظ مکمل کر رہا تھا۔
گرے ٹراؤزر پہ شرٹ لیس، اس پہ ماتھے پہ بکھرے بال اور ان پر سے گرتا ہلکا ہلکا پانی۔ محرمہ مسلمائز اسے دیکھنے لگی۔ وہ مکمل مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ کوئی شک نہیں، قدرت نے اسے بے انتہا حسن سے نوازا تھا، اور وہ یونانی دیوتا اس بات سے باخبر تھا، جو خود بخود ہی اس کی چال ڈھال میں ایک اکڑ لے آتی تھی۔ کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ زین کی شرارت بھری سن وہ ہوش میں آئی اور اس کی بات سمجھتے منہ چڑھایا۔ فالتو کی شوخیاں مت پالیں، چلیں لیٹیں، میں دودھ لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ جانے لگی جب زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ نہیں میری جان، آج نہیں۔ آج میرے ہر درد کا مرہم صرف تم ہو۔ محرمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جذبات کا ٹھاٹھے مارتا دریا اسے نظر چکانے پہ مجبور کر گیا۔ گال سرخ اناری ہوئے تھے، جسے دیکھ زین بے خود سا ہوتا، جا بجائے اس کے نرم ملائم گالوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ محرمہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب جب اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو دور جانے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ زین اسے باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا، اسے نرمی سے لٹاتے اس پر گھٹا کی مانی چھانے لگا۔ زین آپ کے ہاتھ۔ محرمہ نے پریشانی سے کہا، جس پہ زین اسے اگنور کرتا اس کی سانسوں پہ اختیار حاصل کر چکا تھا۔ رفتہ رفتہ گزرتی رات میں وہ سارے گلے شکوے بھلائے ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ بلیک سٹار غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اپنے غصے کو قابو کرتا وہ غصے کی شدت سے دھاڑا۔ تم سب کسی کام کے نہیں ہو حرام، مفت خوری کرنا آتا ہے بس۔ سر وہ لوگ بہت خطرناک تھے، ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی تو بلیک سٹار نے سامنے پڑا کانچ کا گلدان اٹھا کے پھینکا جو اس کا سر زخمی کر گیا۔ بلیک سٹار کے دو خاص لوگ اسے شانت کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے تھے، باقی سب جلدی سے باہر نکل گئے۔ ذلیل ہیں یہ لوگ، گنتی کے 5 لوگ تھے اور میرا پورا اڈا برباد کر دیا۔ 3 بار سے لگاتار میری ڈیلز پوری نہیں ہو پا رہی، کچھ سمگل نہیں ہو پا رہا۔ آج ساری لڑکیاں بھی بازیاب کروا کر لے گئے اور یہ سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ دل کر رہا ہے سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ وہ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا، در حقیقت تو وہ پریشان تھا۔ باہر ممالک کے مافیا لیڈرز اس پر اپنا غصہ اتار رہے تھے، ہر چیز ہاتھ سے نکل رہی تھی اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ پلیز سر ریلیکس، ہم کچھ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے آرام سے سمجھانا چاہا کہ معاملہ دماغ سے حل کرنا ہوگا۔ یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، اب کروں گا میں۔ وہ ایک لڑکی جو ان سب کی باس ہے، اسے پکڑو، اسے اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ وہ شاطرانہ مسکراہٹ لیے بولا، اس بات سے انجان کہ اس بار وہ بری طرح شکست کھانے والا ہے۔ قدرت اس کا فیصلہ کر چکی ہے۔ کیسز کی ساری فائلز کمپلیٹ ہیں میم، وی آر ریڈی فار اٹیک۔ زہیب نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ گڈ، ساری فائلز میموریز آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچاؤ۔ پرسوں ہر نیوز چینل پر بلیک سٹار کا اصلی چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے۔ بزنس کی آڑ میں پورے ملک میں جو کرپشن ان لوگوں نے پھیلا رکھی ہے اسے سامنے لانا ہے، مس کے نے عزم سے کہا۔ لیکن ہم یہ کام خفیہ بھی تو کر سکتے ہیں، پورے ملک میں یہ بات پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمار نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں وہ گھٹیا آدمی سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، سب دیکھ لیں کہ گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ جو ہمارے ملک سے غداری کرے گا ہم اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ میرے ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے والوں کی معافی نہیں۔ مس کے سمیت ان 5 کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری ابھری تھی۔ اس آپریشن کے دوران وہ بہت سے معصوم لوگوں سے مل چکے تھے جن کے لیے ان کے دل میں بہت افسوس بھی تھا۔ کئی معصوم لڑکیاں جو نکلتی تو گھر سے پردے کے حالے میں ہیں، مگر ان کی عزت درندگی کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ اس پر زمانے کا ستم یہ کہ قصوروار بھی وہی کہلائی جاتی ہیں۔ بہت سی کالج گرلز جن کی نازیبا تصویریں بنوا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں، وہ معصوم جو اپنی بے وقوفی اور ماں باپ کی عزت کے خوف سے سچ میں اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے تعلیمی ادارے جہاں بچوں کو شعور اور آگہی کے لیے بھیجا جاتا ہے وہاں بھی ان کے کارکنان سرگرداں ہیں۔ ایسے ماحول میں کوئی باپ کیسے اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکلنے دے؟ ان سب کو ضروری ہدایت دیتے مس کے وہاں سے جا چکی تھی۔ مہر کہاں تھی یار؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی زین فوراً اسے سینے سے لگائے فکر سے گویا ہوا۔
اس کی آنکھ کھلی اور آدھی رات کو محرمہ کو کمرے میں نہ پا کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ دل میں مختلف وسوسے آنے لگے تھے۔ وہ میں باہر گئی تھی پانی پینے۔ محرمہ نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو فوراً بولا، پر پانی تو یہاں پڑا ہے نا؟ ہاں، مگر اس میں کچھ کچرا تھا۔ آپ پریشان کیوں تھے؟ کچھ نہیں، میں تھوڑا ڈر گیا تھا۔ اسے بیڈ پہ لیے وہ آرام سے لیٹتے ہوئے بولا، درد تو نہیں ہو رہا کیا؟ مجھے سچ بتائیں۔ نہیں، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے جان، تم سو جاؤ۔ اسے اپنے حصار میں لیے طمانینت سے آنکھیں موند گیا۔ ایک ذرا سا غم دوراں کا حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ کہاں گئی تھی آج تم؟ فاتح نے گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پہ بیٹھی ایبا سے سوال کیا، جو مزے سے آلتی پالتی مار کے بیٹھی کوئی سیاسی شو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال میں دل میں خدشہ ہوا کہ کہیں وہ جان تو نہیں گیا، مگر خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے لاپرواہی سے جواب دیا، کہیں نہیں، گھر ہی پر تھی شام سے تو۔ اس نے ازحد گھما پھرا کے سچ بولنے کی کوشش کی، ریموٹ گھماتے چینلز چینج کرتے وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کے ایک ایک موو کو اپنی جانچتی نگاہوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، دن میں کہاں گئی تھی؟ سخت انداز میں وہی سوال دوبارہ دہرایا۔ کہا تو کہ سچ سننا ہے، صرف سچ بتاؤ۔ فاتح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ جانتا ہے وہ کہاں گئی تھی، اور جب جانتا تھا تو شرمندہ کر کے پوچھ کیوں رہا ہے۔ یہی بات ایبا کو غصہ دلا گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ جب جانتے ہیں کہاں گئی تھی تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بیزاریت سے کہتی LED کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ایک اور سوال آیا۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس کے سوال سے زچ ہوتے ایبا نے ریموٹ سے آف پریس کرتے ریموٹ پٹکنے والے انداز میں میز پہ رکھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا سننے کے خواہش مند ہیں، بتا دیں مجھے؟ کڑے تیور لیے اس نے سوال پوچھا تو مقابل کی آنکھوں میں وحشت اتری۔ اس نے ایبا کے ہاتھوں کو تیزی سے کھینچا تو وہ کٹی ہوئی ڈالی کے مانند اس کے سینے کا حصہ بنی۔ کیا میرے پیار میں کہیں کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ کیوں 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 ہر بار خود کو اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اذیت سے گزارتی ہو؟ ہر بار یہی سوچتا ہوں، کہاں چوک جاتا ہوں جو تم یہیں آ کر ٹھہرتی ہو؟ کیوں نہیں نکل جاتی اس فیز سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ وہیں ایبا نے حلق تر کیا، میں بس کوشش کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ بے شک، تو یقین رکھو نا اس کی رحمت پر، وہ چاہے گا تو تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، پر اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتح نے اسے سمجھانا چاہا، اب کے لہجہ دھیما اور محبت سے لبریز تھا۔ پر ڈاکٹرز کیا؟ ہاں بتاؤ پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ ایبا نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا کہ حقیقت جاننے کے بعد بھی اس سے پوچھ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی یہ کہتے ہوئے، پر وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے ہر بار کی اذیت سے آزادی دلانا چاہتا ہے۔ فاتح جانتا تھا ایبا نے اپنی لمبی زندگی محرومی میں گزاری ہے، پر وہ اسے اپنی محبت سے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بات نے اسے مزید اذیت دے دی۔ وہ ہر بار خود کے ساتھ ساتھ اسے بھی تکلیف دیتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم کون سی کوشش کر رہی ہو؟ فاتح تم بس کیا، ہاں مزہ آتا ہے ہر بار کسی نئے انسان سے یہ حقیقت سن کر، وہ غصے سے بولا۔ ڈاکٹر کے جواب پہ اسے نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا ان لفظوں نے کتنی تکلیف دی ہوگی اسے۔ ہاں تو کیا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی یہ سنتی رہوں کہ سلطانز کو ایک وارث نہیں دے سکی میں، یا ساری زندگی سوتن کی تلوار گلے میں لٹکا کے گھوموں کہ کب میرا محبوب شوہر مجھ سے دور ہو جائے؟ مجھ سے دور ہوتی پیچھے کی طرف قدم لے رہی تھی۔ شدت سے چیختے اس نے ایک ایک لفظ ادا کیے تھے۔ کیوں ہر بار میں ہی کیوں؟ سب چھین جاتا ہے مجھ سے، میرے پیارے مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میں ہر رشتے کے لیے ترستی رہ جاتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہتی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتے چلی گئی۔ فاتح ہوش میں آتے ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچتے اسے شدت سے سینے میں بھینچ گیا۔ وہیں اس کی بس ہوئی تھی،
وہ پوری قوت سے پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ ایک باقی آنسو فاتح کی آنکھوں سے بہہ کے اس کے بالوں میں گمنام ہوا تھا۔ شش، بس اب اور نہیں۔ کافی دیر رو لینے کے بعد وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کروانے لگا۔ میں اب کبھی تمہیں موم کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا، اسے سینے سے لگاتے وہ شرمسار سا بولا تھا۔ وہ اندازہ لگا گیا تھا یہ سب کل کے ڈنر کا نتیجہ ہے جو اس نے سلطان ولا میں کیا تھا۔ اس کی موم شروع سے ہی شادی کے خلاف تھیں۔ انہیں ہمیشہ سے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی خاندانی لڑکی چاہیے تھی، پر فاتح نے ضد کر کے ایبا سے شادی کی تھی۔ اس سب میں اس کے ڈیڈ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ انہیں ایبا بہو کے طور پر بہت پسند آئی تھی، پر مسز سلطان شادی کے بعد بھی مختلف طور سے اسے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتی۔ ویسے تو ایبا خود بھی تیز ترار تھی، وہ ہینڈل بھی کر لیتی تھی، مگر فاتح کو شرمندگی ہوتی تھی۔ ماں سے بدتمیزی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے کا بھی روادار تھا۔ جبھی خاموشی سے جاب کا بہانہ بنا کر وہ ولا چھوڑ چکا تھا۔ اپنی تمام آسائشوں لگژریز کو ٹھوکر مار کر اسے یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ زیادہ پرسکون لگا تھا، جہاں صرف وہ اور اس کی زندگی تھی، کوئی تیسرا نہیں تھا ان کی زندگی میں مداخلت کرنے والا۔ ویسے بھی جو ٹریننگز اس نے لی تھی اس میں آرام و آسائش کی جگہ تھی بھی نہیں۔ اکثر و بیشتر وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی باتیں سن لیتا تھا۔ اب یہ ان کی قسمت ہی تھی کہ شادی کے 5 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی بات پر مسز سلطان اسے اپنی بہن کی بیٹی سے دوسری شادی کا بھی کہتی رہتی، جسے وہ ماں کے احترام میں سن لیتا تھا، مگر ہر بار انکار بھی کر دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا اللہ پاک بہترین کارساز ہے، بس ہم انسان ہیں جو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے ہر فیصلے میں بہتری و حکمت ہوتی ہے۔ کل ہی وہ بہت دل سے اپنے باپ کے کہنے پر ایبا کو ساتھ ڈنر کے لیے سلطان ولا لے کر گیا تھا، جس کا شدید ری ایکشن وہ دیکھ چکا تھا اور اب پچھتا رہا تھا۔ اولاد نہیں تھی، پر وہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا میں مکمل تھے، پرسکون خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، اور یہی بات وہ اپنی ماں کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اس سے دور کر رہی ہیں وہ ان کے بیٹے کی سانسوں کی وجہ ہے۔ ایبا دیکھو میری طرف۔ اس کے گالوں کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ تم عشق ہو میرا، میرے سکون، خود کو اذیت مت دیا کرو، ہمارے بیچ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں۔ ہر سوچ اپنے ذہن سے نکال دو، بس یہ یاد رکھو تمہارا شوہر تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اسے خود میں چھپاتے پیار سے بولا تو وہ اپنی خوش قسمتی پر مسکرا دی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے وہ دل ہی دل میں اپنی ناشکری کے لیے اپنے رب سے توبہ کر رہی تھی۔ بابا سائیں آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جب زین کی آواز پہ سب نے چونک کے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا؟ آپ کے سیکرٹری نے، وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ باہر جا رہے ہیں۔ زین نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ہاں، میری کل صبح کی فلائٹ ہے، لندن جا رہا ہوں، ایک کمپنی کے باس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ان کی بات پر محرمہ کا دم گھٹنے سا لگا تھا۔ نہیں، آپ ابھی کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے اچانک کہنے پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ پہلی بے وقوفی کر چکی تھی، اب اسے کور بھی کرنا تھا۔ کیا بک رہی ہو لڑکی، ہوش میں ہو؟ ان کی بدتمیزی پر زین کچھ کہتا کہ محرمہ نے فوراً اپنی بات کا جواز دیا۔ وہ انکل، ایکچولی کل تو آنٹی اور آپ کی اینیورسری ہے نا، اتنے خاص دن میں آپ انہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ در حقیقت تو اسے کسی قسم کے فنکشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پر اسے روکنے کے لیے یہ سب سے سالڈ بہانہ لگا۔ اس نے صبح ہی اس بارے میں عشاء نے بتایا تھا۔ فاطمہ شاہ تو حیران تھیں کہ یہ لڑکی کیوں ان کے لیے اتنی اچھی ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی محرمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ مزاج کی اچھی تھی اور مزے کا تو اس کا سینس آف ہیومر بھی تھا۔ تبھی جب سب چائے کے لیے بیٹھتے تو وہ بھی اپنی کہانی لے کر بیٹھ جاتی۔ وہیں نور نے صورت سے پہلو بدلا۔ نہیں، کوئی اتنی خاص بات نہیں، احان شاہ نے درستگی سے کہا تو دادا دادی نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو حد درجہ خود غرض تھا۔ وہیں فاطمہ شاہ کا چہرہ اتر گیا کہ جس آدمی کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے پوری زندگی دے دی، اس کے لیے وہ معنی نہیں رکھتی۔ بابا سائیں رک جائیں پلیز، ہم اچھے سے بس گھر میں رہ کر سیلیبریٹ کریں گے، پلیز بس ایک دن کی تو بات ہے، اور میٹنگ کا کیا ہے میں بات کر لیتا ہوں، بتائیں کون ہے؟ زین نے ہمیشہ کی طرح ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہا، ورنہ غصہ اسے بہت آیا تھا۔
ٹھیک ہے، پرسوں چلا جاؤں گا۔ زین کی بات تو انہوں نے کبھی نہیں ٹالی تھی جو آج ٹالتے، پر وہ نہیں جانتے تھے اس بار وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ ماضی: زہیب، فاتح، عادل، دعا اور مہرماں اسکول ٹائم سے بیسٹ فرینڈز تھے۔ قسمت سے پانچوں یونیورسٹی میں ساتھ ہی سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہے تھے اور یونی کی مشہور گینگ بھی تھے۔ ایک تو ان کی دوستی اور پانچوں کا مزاج۔ دعا اور ہادی شروع سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان دونوں کی منگنی یونی کے دوران ہی ہو گئی تھی۔ دعا ان سب میں تھوڑی سنجیدہ مزاج تھی، اسی کے برعکس وہ چاروں تفریق کے پرچار تھے، پر کام کے وقت سیریس رہتے تھے۔ البتہ ہادی کا مزاج اس کے موڈ پر تھا۔ پورے یونی میں اس کے گینگ نے غنڈہ گردی مچائی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اکثر و بیشتر آفس کے چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ پڑھنے کا شوق سب میں ہی تھا، انجینئرنگ کی فیلڈ بھی ان کا اپنا شوق تھا اور ریسنگ کا شوق ان چاروں میں پایا جاتا تھا۔ کئی بار اس وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے تھے، پر انہیں سمجھانے والا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ گو کہ مثالی دوستی تھی ان سب کی۔